مدد نصرت سناتا ہوں، پھر میں فتح مکہ پہ جاتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے مشورہ لیا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، انہوں نے قبضہ کر دیا اچھی اچھی جگہوں پہ، ریتلی جگہ ان کے قبضے میں، مٹی کی جگہ ان کے قبضے میں، پانی کا چشمہ ان کے قبضے میں، پہاڑ کی ڈلوان ان کے قبضے میں، اچھی جگہ ان کے قبضے میں۔ یا رسول اللہ، ہمارے پاس تو اچھی جگہ بھی کوئی نہیں، لیکن آپ کو ہم اس چوٹی کے اوپر ایک چھپر بنا کے دیتے ہیں، آپ اس چھپر میں بیٹھیں، جو حالات ہوں گے آپ دیکھتے رہیں گے۔ میرے آقا نے چھپر بنایا، اس کے اندر ابو بکر صدیق ہے، 62 سال ابن معاذ ہے، یہ دونوں پہرا دے رہے ہیں۔ میرے آقا اندر عبادت کے لیے سر سجدے میں ڈالے ہوئے ایک دعا کرتے ہیں، یہ دعا آج جہاد کو دہشت گردی کرنے والے کے ذہن سے اوجھل ہو جاتی ہے، آج دنیا کے 60 چینل دیکھنے والے سے میرے آقا کی یہ دعا اوجھل ہو جاتی ہے۔ میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے اور چہرے کی کپڑے کی جا اور جسم کی یہ چادر اتر گئی، میرے آقا کے کندھے ننگے ہو گئے اور آقا سجدے میں سر ڈالے ہوئے دعا کرتے ہیں، اللہم ان تہلک هذه العصابة لا تعبد في الارض ابدا۔ اللہ اور کوئی واسطہ نہیں دیتا، میں بھی مرنے کے لیے تیار، ابو بکر بھی مرنے کے لیے تیار، 313 مرنے کے لیے تیار، اللہ موت سے نہیں ڈرتے۔ لیکن اتنی بات کہتا ہوں، آج اگر یہ 313 اس میدان میں مر کے چلے گے، لا تعبد فی الارض ابدا، قیامت کی صبح تک تجھے پوجنے والا کوئی نہیں ہوگا، قیامت کی صبح تک تجھے پوجنے والا لاکھ مناف کے پجاری ہوں گے، تیرا عبادت گزار ایک بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اگر دین کو بچانا ہے، اپنا سجدہ کرانا ہے، ان 313 کو بچانا ہوگا۔ بڑا ظالم ہے وہ شیعہ، بڑا رافضی ہے وہ شیعہ جو یہ کہتا ہے ابو بکر عمر عثمان یہ سارے مرتد تھے۔ میں کہتا ہوں میرے آقا کہتے ہیں اگر دین کو بچانا ہے تو ان کو بچانا ہے، اگر یہ نہ بچے دین نہیں بچے گا۔ اس لیے میں عرض یہ کرتا ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت سر سجدے میں ڈالا، دعا کی، ابو بکر اندر کے دیکھا آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہیں اور نیچے ڈبا وہ آنسو کا پانی جا جا کر زمین پر کیچڑ بنا ہوا ہے، زمین تر ہے۔ ابو بکر نے دونوں پلموں پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے اٹھایا، فرمایا یا رسول اللہ بس کیجیے، البتہ ربک، آپ نے اپنے رب سے بڑی الہا کر دی ہے اور اب اللہ نے یقیناً آپ کی دعا تو سن لی ہے، آپ بس کیجیے۔ ابو بکر نے جس وقت اٹھایا، رسول اللہ اٹھے، چہرے پہ مسکراہٹ لائی اور میرے آقا نے جملہ استعمال کیا، فرمایا لقد اتاک نصر ربک، ابو بکر بشارت ہو، تیرے پاس اللہ کی مدد آ چکی ہے، تیرے پاس اتاک، یہ ضمیر سمجھو، میرے آقا نے ابو بکر کو مخاطب کر کے کہا ابو بکر بشارت ہو، بشر اتاک نصر ربک، تیرے پاس اللہ کی نصرت آ گئی اور اللہ نے مجھے مدد کا وعدہ دے دیا۔ حضور اپنے عریش اور خیمے سے باہر تشریف لائے اور حضور نے دیکھا صحابہ کھڑے ہیں، میرے آقا نے اونٹ کی ایک کھجور کی ایک چھال کو لے کر یہاں نشان لگایا، آدھا مصرف فلان، آدھا مصرف فلان، آدھا مصرف فلان، میں محمد دیکھ رہا ہوں کل کو ابو جہل یہاں گر کے مرے گا، ابو جہل اور امیہ یہاں گر کے مرے گا، ہشام یہاں گر کے مرے گا۔ صحابی کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا اور غور کر رہا تھا، جہاں جہاں نبی نے نشان لگائے تھے، جس جس کا نام لیا تھا، ایک انچ بھی اس جگہ سے آگے پیچھے نہیں ہوا تھا، ایک انچ بھی اس جگہ سے آگے پیچھے نہیں ہوا۔ میں عرض یہ کرتا ہوں، میرے آقا نے صحابہ کو ترغیب دی، رات کو میرے آقا جاگتے رہے، صحابہ سوتے رہے۔ بڑی عجیب حکمت مفسرین نے لکھی، رسول اللہ کے جاگنے میں صحابہ کے سونے میں، فرمایا رسول اللہ جاگے اس لیے اللہ کی مدد کو کھینچ لو، اللہ کی مدد کو لے لو۔ دعائیں کرتے کرتے رسول اللہ جاگتے رہے، لیکن صحابہ نہ سوتے، دن کو نیند کا غلبہ ہوتا اور مجاہد آدمی صبح کو مرنا ہو، رات کو سو جائے تو یہ بڑے کانفیڈنس کی علامت ہوتی ہے، یہ بڑے اعتماد کی علامت ہوتی ہے۔ ساری رات صحابہ سوئے اور حدیث کہتی ہے رسول اللہ صبح آئے اور فرمایا اور نوم نہیں ہے، نماز کا وقت ہے، الصلاۃ یا عباد اللہ، الصلاۃ یا عباد اللہ، اٹھو اللہ کے بندو، نماز کا وقت ہو گیا ہے، ابھی تک سو گئے ہو، آج صبح کو پھانسی لگنا ہو، رات کو ساری رات سوتا نہیں، نیند جو قریب نہیں آتی۔ صحابہ کرام صبح کو لڑنا ہے، 313 ہزار کا مجمع ہے، 2 تلواریں ہیں، ہر ایک کے پاس تلوار ہے، 2 گھوڑے ہر ایک کے پاس گھوڑا، ایک نیزہ بھی نہیں، ہر ایک کے پاس نیزہ ہے، تیر و ترکش موجود ہے، لیکن صحابہ مست کی نیند سو رہی ہے اور اس نیند کے اندر صحابہ کرام کو خواب کے اندر اللہ نے مدد کے نظارے دکھا دیے۔ صحابہ کی نیند کے ساتھ جو ہے وہ صحابہ کرام کی ذہن سے الجھنیں دور ہوئی، صبح کو مقابلہ
تین بندے ادھر سے، تین بندے ادھر سے آتا ہے ابو عبیدہ ابن جراح، ادھر سے آتا ہے سید الشہداء حضرت حمزہ، ادھر سے آتا ہے حیدر کرار شیر خدا علی المرتضیٰ، یہ تینوں آگے، ادھر سے عتبہ قتیبہ اور شیبہ، یہ تین ولید، یہ تین آدمی آگے مقابلہ کرتے کرتے دو آدمیوں نے دو کو مار دیا، لیکن ابو عبیدہ ابن جراح نے جس وقت مارا زخمی ہو گیا، صحابہ اٹھا کر لائے رسول اللہ کے قدموں میں، غزوہ بدر کا پہلا شہید حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نبی کے قدموں میں سر رکھتا ہے، خون نکلتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ کیا میں شہید ہوں؟ فرمایا تو شہید نہیں ہے، اعلیٰ درجے کا شہید ہے۔ فرمایا کاش آج ابو طالب موجود ہوتا تو میں اس کو بتاتا کہ تیرے بھتیجے کے ساتھ کافروں نے نہیں دیا، تیرے بھتیجے کا ساتھ انہیں قسمہ کرسی والوں نے دیا، اور اس کے قدموں پہ لیٹ کر جام شہادت نوش کیا۔ میرے آقا نے جس وقت عام جنگ کا اعلان کیا، عام جنگ کے اعلان میں تفصیلات کا وقت نہیں ہے، ایک کی گردن گری، دوسرے کی گردن گری، رب ذوالجلال نے کئی مدد کے وعدے کیے تھے۔ ایک مدد یہ کی کہ کافروں کی زمین پہ بارش ہوئی، اس میں پھسلن آ گئی، مسلمانوں کی زمین پہ بارش ہوئی، وہ جگہ سخت ہوگی، اللہ کی مدد ہے۔ ادھر سے اللہ نے مدد کی، میں 3000 فرشتے بھیجوں گا۔ اللہ نے جنگ شروع ہوئی، کہا 3000 نہیں 5000 بھیجوں گا، 5000 فرشتے۔ جس وقت آئے رسول اللہ نے فرمایا ابو بکر ادھر آؤ۔ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا بشارت ہو، یہ جبریل گھوڑے کے اوپر سوار اپنے فرشتوں کی سرکردگی کر کے تمہاری مدد کے لیے آیا ہے۔ حضور نے سنا ایک لفظ اقبل ہیزوم، اقبل ہیزوم۔ فرمایا صحابی نے یا رسول اللہ ہیزوم ہمارا کوئی بندہ بھی نہیں، ہیزوم ہمارا کوئی گھوڑا بھی نہیں، یہ اقبل ہیزوم کہنے والا کون ہے؟ فرمایا ہیزوم جبریل کے گھوڑے کا نام ہے، اور جبریل نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اقبل ہیزوم کہا یہ جبریل ہے جو تمہاری مدد کرتا ہے۔ صحابی کہتا ہے میں تلوار لے کے گیا، ایک کافر کی گردن مارو، ابھی 2 قدم دور تھا، تلوار ماری نہیں، اس کا سر نیچے گر گیا۔ میں نے سوچا کہ اللہ یہ کیا ہوگا؟ میں مارنے کے لیے گیا، حیران پریشان پیچھے ہٹا، مجھے دوسرے ساتھی نے کہا مجھے پتا نہیں چلا جن کو ہم مارتے ہیں ان کی گردنیں سرخ ہوتی ہیں، جن کو فرشتے مارتے ہیں ان کی گردنیں کالی ہو جاتی ہیں، جن کو فرشتے مارتے ہیں ان کی گردنیں کالی ہو جاتی ہیں۔ فرشتوں نے مارا، پھر اللہ نے عجیب بات فرما دی، فرمایا وَاقْتُلُوهُمْ وَاضْرِبُوا كُلَّ بَنَانٍ وَاضْرِبُوهُمْ فرشتے ہیں، ان کو پتا نہیں رگ کہاں کی ہے، ان کو نہیں پتا خون کی رگ کہاں ہے، ان کو نہیں پتا کھانے کی رگ کہاں ہے۔ اللہ نے ایک ایک بات ان کو بتائی، فرمایا ان کی پہلے گردن کاٹو، پھر ان کا ایک ایک پوروا کاٹ دو۔ فرشتوں کی تربیت رب ذوالجلال نے کر کے صحابہ کرام کی مددیں کر دی، اور صحابہ کرام نے جس وقت 70 کافر بچھاڑ دیے، آخری کافر ابو جہل جس وقت کیا وہ مرا ہوا پڑا ہوا ہے، زخمی ہے، میرے آقا نے فرمایا 2 بچے عبد الرحمان بن عوف کے دائیں اور بائیں، چچا ابو جہل کہاں ہے جو ہمارے آقا کو گالیاں دیتا ہے؟ کہا وہ ہے وہ ہے۔ یہ دوڑے، دونوں بچے دوڑ کر اس کو مارنے کے لیے ایک دائیں سے دوسرا بائیں سے مار کر گرا دیا۔ زخمی ابو جہل مرا بھی کسی بڑے کے ہاتھ سے نہیں، کسی صحابی بڑے کے ہاتھ سے نہیں، 2 بچوں کے ہاتھ سے۔ اللہ نے اس کے تکبر کو خاک میں ملانا تھا، جب یہ بچوں کے ہاتھوں سے نیچے گرا، میرے آقا نے فرمایا اس کے ہزاروں آنکھوں میں زندگی کی رمق باقی ہے، کون اس کو مارے گا؟ متکبر تھا، دنیا کا سب سے بڑا تکبر والا تھا، اس کو مارنے کے لیے جو آگے بڑھا کائنات کا سب سے بڑا عاجز ترین انسان تھا، عاجز و عاقل امہ انکساری میں سب سے بڑا عبداللہ بن مسعود آگے بڑھے، تلوار لی اور اس کے سینے پہ چڑھ کے جس وقت تلوار کو کھولا، کہنے لگا کون ہے تو؟ کہا ابن ام عبد۔ کہا وہی جس کے کپڑوں سے پیشاب کی بو آیا کرتی تھی؟ کہا وہی۔ کہا ہاں آج بڑے اونچے سینے پہ چڑھ گیا، لیکن ذرا گردن کو نیچے سے کر کے کاٹنا تاکہ پتا چلے کسی سردار کی گردن تھی، اور جا کر محمد سے کہنا کہ آج تیری نفرت ساری زندگی سے زیادہ لے کے جا رہا ہوں۔ میرے آقا کے پاس پیغام پہنچا، رسول اللہ نے فرمایا میری امت کا فرعون تھا جس وقت یہ 70 لاشیں پڑی ہوئی تھی، میں عرض کرتا ہوں آج کرونا بموں سے ہمارے بچوں کو مار کر، کرونا بموں سے ہماری عورتوں کو مار کر ان کی لاشوں کی بے حرمتی کی گئی، ہماری زندہ آفیہ صدیقی کی دن میں کئی دفعہ عصمت دری کی گئی، لیکن میرا آقا بھی میرا آقا تھا، میری شریعت بھی ہماری شریعت ہے، میرے آقا نے ان 70 کافروں کی لاشوں کی بے حرمتی نہیں ہونے دی۔ فرمایا ان لاشوں کو اٹھاؤ، قلیب بدر کے اندر ڈال دو، کنویں کے اندر ڈال دو۔ جس وقت قلیب بدر کے اندر پڑے ہوئے تھے، میرے آقا نے ان کی
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے نکل کر جس وقت آپ مدینے میں پہنچے، مدینے کے اندر جشن کا سامان ہے، میرے آقا کے ہاتھ میں دن موجود ہیں۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا، 6 سال میرے آقا نے گزارے، 6 سالوں کے بعد پھر رمضان آتا ہے، اور یہ 2 ہجری میں بھی 17 رمضان تھا، اور کیا وہ 8 ہجری میں بھی 17 رمضان ہے۔ 6 سالوں کے بعد اللہ نے پھر دن بھی وہی انتخاب کیا، مہینہ بھی وہی انتخاب کیا۔